السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ہمارا سلسلہ حدیث جو ہے، آج حدیث نمبر 8 ہے اور ابو داؤد کی روایت ہمارے سامنے ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے جو اللہ کے نبی کے عظیم صحابی، ان کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الادب میں ذکر کی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان کا ایک جز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ پوری روایت کے اندر 4 چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں جن کا تعلق ادب سے ہے، ہمارے معاشرے کی اصلاح سے ہے۔ اگر ہم ان کو دیکھیں، سب سے پہلی بات جو اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ مومن کا آئینہ ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کی صفات کیا ہوتی ہیں، مومن کی علامات کیا ہیں، مومن کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، مومن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ طویل بحث ہے۔ خیر، میں اس کی طرف تو نہیں جاؤں گا، لیکن جو مومن ہے، جس کو قرآن اور سنہ کی روشنی میں مومن ڈکلیئر کر دی جاتا ہے، وہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک آئینہ ہوتا ہے۔ اب آئینے کی ایگزامپل دینا یہ اللہ کے نبی کی ذہانت اور فطانت کی ایک بہت اعلیٰ معیار کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے وہ فطانت، وہ ذہانت دی ہے کہ اس لیے تو ان کو سید الانبیاء اور اپنا محبوب اور ان کو اتنے عظیم اور اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ یہ ایک رتبہ، کوالٹیز جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ اب آئینے کی جو مثال دی ہے وہ اس لیے دی، جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اگر آئینہ بڑا ہو تو وہ ہماری فرنٹ سائڈ ہے اس کو پورا کور کرتا ہے۔ جو فرنٹ پہ ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جو اس کے سامنے ہوگا وہی اس کو دکھائے گا۔ پوری ہمارے سامنے ایک اسکرین کے ساتھ چلنا اور آ جائے گی کہ میرے چہرے پہ کیا ہے، میری جو ہے وہ سینے پہ کیا ہے، ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے، مطلب ایک پورا وہ ہمیں بتا دے گا کہ ہم کیا ہیں۔ آئینہ جو ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ مطلب اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں وہ اس طرح کہ اللہ کے نبی نے یوں کہا، اس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک مومن جو ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے ایک دیوار ہوتا ہے، ایک پردہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ایک مومن کو دوسرے مومن کی بننی چاہیے، کیونکہ مومن بھی زندگی کے کسی موڑ میں اس کی کشتی جو ہے وہ ڈولتی ہے، اس کے اندر کچھ اتار چڑھاؤ آتا ہے، تو ایک جو دوسرا مومن ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ کندھا ملانا چاہیے۔ اگر وہ مومن پریشان ہے تو اس کو حوصلہ دینا چاہیے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے، اگر وہ مشکل میں ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اگر وہ خوش ہے تو اس کو دعائیں دینی چاہیے، اگر وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک مومن ایک اس کیٹیگری میں آئینہ ہے۔ اور ایک آئینہ مومن اس طرح ہے کہ مومن کہ کسی کا راز اس کے پاس ہے، اگر اس کے اندر کوئی ایسی غلطی ہے جو ایک مومن کو پتہ ہے تو وہ اس کی خلوت میں بیٹھ کے اس کی اصلاح کر دے، اس کی پوری تشہیر نہ کرے۔ یہ دونوں اعتبار سے ہمیں تو یہ ہمارے معاشرے میں 50% جو کرائسس ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم جناب ایک دوسرے کی لگے ہوئے ہیں عزت کی دھجیاں اڑانے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے دوسری جو بات کی فرمایا کہ مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ ایک بھی بڑی سمپل جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ اب مسلمان کا بھائی بھی ہوتا ہے اور مومن کا بھائی بھی ہوتا ہے۔
اب یہ بائی جو جیسے ہم سگے بائی ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، ہمارا خونی رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح کا رشتہ اللہ کے نبی نے ایک دینی بھی بنایا ہے۔ ہاں اس کے اندر خون ٹرانسفر تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے اندر دین ٹرانسفر، اس کے اندر جو ہے وہ بیلنس ہے، یہاں ادھر بھی دین ہے ادھر بھی دین ہے، تو عزت احترام جو ہے وہ دین کی بنیاد پہ پرکھی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا دین مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی نے کہی کہ اگر اس کا مال ضائع ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کا تعاون کرتا ہے، تو یہ ہے، اسے کہتے ہیں ہیومینٹی، مطلب ایک ہمارے اندر احساس، ہمارے اندر جو ایک چیز جذبہ ہونا چاہیے غرباء کی امداد کرنے میں، نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے میں، اپنے ہمسائے اپنے رشتہ داروں میں چیزوں کو دیکھنے میں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنی پڑتی ہیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھنی پڑتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں، چھوٹے چھوٹے فرامین، جن کا ہمارے معاشرے کے ادب سے تعلق ہے، محدثین نے تو ادب کے متعلقہ جتنی بھی حدیث تھی ان کو یکجا کر دیا ہے۔ امام بخاری کی کتاب الادب جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک واضح مثال ہے، اس کے اندر ادب کے متعلقہ جتنی بھی حدیث ہیں امام بخاری نے وہاں جمع کر دیا ہے، اس کی تخریج بھی آج ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک چھوٹے چھوٹے اللہ کے نبی کے جو فرمان ہیں، آج ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ اصل وجہ ہمارے زوال کی اصل وجوہات میں سے ایک جو وجہ ہے وہ ہمارے جو باتیں ہم کرتے ہیں ان کے اوپر عمل نہ کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی کہ جو آپ کرتے نہیں ہیں تو وہ کہتے کیوں ہیں؟ آج ہم دن رات دین 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 کر رہے ہیں، عاشق رسول کا ہم نے ایک ٹائٹل لگایا ہوا ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان کا نعرہ ہماری زبان پہ ہے، اور ہم نہ جانے کیا سے کیا کر جانے جو کہ کر گزرنے کی ہم نے ایک سوچ بنا لی ہے، لیکن جب اسی مومن کو، اسی مسلمان کو اعمال پہ پرکھتے ہیں تو وہ زیرو نکلتا ہے، اس کی پرسنٹیج اعمال کے اعتبار سے صفر ہے، وہاں سے وہ فیل ہے، لیکن باتوں میں اس کو 100% نمبر دیا جا سکتا ہے، پرفیکٹ ہے، لیکن اعمال میں زیرو ہے۔ تو یہ جو معیار ہے، یہ معیار ہمیں آگے نہیں لے کے جا رہا۔ یہ معیار خواتین کا ہو، یہ معیار مردوں کا ہو، یہ معیار بوڑھوں کا ہو، اور یہی معیار اگر بچوں کا ہو، بچوں میں تربیت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، نوجوان میں شرم و حیا اور اس طرح کی چیزوں میں، اور خواتین میں آپس میں ایک دوسرے کے آداب اور حقوق کو ملحوظ خاطر رکھنے کے حوالے سے، یعنی کہ پوری ایک من حیث القوم میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی کہ مسلم قوم کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر فقدان ہے، ان کے اوپر آج ہم مسلمانوں نے عمل کرنا ہے، اور علماء نے کروانا ہے، بڑے آسان انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، تلخ انداز میں نہیں۔ اگر یہی تلخ انداز علماء کا ہوگا تو پھر مسائل مزید کریٹ ہوں گے، اور بجائے اس کے کہ وہ حل ہوں۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔